ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر یوم یومن، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الست بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ وہ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں سے، آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے۔ آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویندہ ہے وہ عشق والیاں نو دیندہ انج سے لے، آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ وہ صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح اترے گا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی عمر کو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ تو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ دا نہیں، ساڑی لینڈ ان بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاندی۔ تے حضرت صدیق اکبر دا مقام، قبیلہ بنی عمرو ابن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی۔ ساڑھے قائد گل کردے میں جے گل کر جاندے سن، میں ہن سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشل راہ۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی، ناراضگیاں برامج ہوندیاں رہندیاں، دشمنیاں نہیں ہوندیاں۔ دشمنی اوندے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے، برامج پاس ناراضگیاں ہوندیاں، صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا و مولا دے دشمنن، باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں۔ تے فرماندے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے۔ تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تے نماز عصر دا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت دا وقت ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نو سارے نے مل کر متفقن علیہ اگے کیتا کہ تسی امامت دے مسلے تے کھڑے ہو۔ جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے دوران نماز اے امام صاحب دا مسلح تے جدو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے، امام بن کے آئے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے۔ وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے، اس طرح صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگیا حضور آ گئے؟ تو پھر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیض، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ ساڑھے آقا و مولا جتھوں گزرے خوشبوؤں دے ہلے ادھرے، ساڑھے صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔ میرے آقا و مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تصفیق کی تھی، بعض کہندے اس طرح اور بعض کہندے اس طرح۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھاں دے ہوتے ہاتھ مارے۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا تے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے صحابہ کہندے حضور دے ہوندیاں مسلے تے کوئی نہ کھلو سکدا۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن لگے، حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا۔ حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تانوں کیا سی کہ تسی میرے مسلے تے کھڑے رہو تے تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ تواڈے مسلے تے کھڑے ہو کے تواڈے اگے ہو کے جماعت کراوے۔ بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا و مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہیں، وہ کہندے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے۔ اے اسلام